اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ ماننے پہ، اللہ کی نافرمانی کرنے پہ، بنی اسرائیل کو آزاد نہ کرنے پہ، اب ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آنے شروع ہوئے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ بے بس لوگ ہیں، مخلوق بے بس ہے، اللہ کا حکم ہی غالب ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ وَلَقَدْ اور بے شک، یقیناً، لازماً، اخذنا ہم نے ہی پکڑا، سزا کے طور پہ سزا دی، آل فرعون، آل فرعون کو، فرعون اور اس کی پوری قوم کو، بالسنینا، قحط کے ساتھ، کئی سال قحط سالی رہی، بڑی لمبی قحط سالی ہوئی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور ان کے پھلوں میں، ان کی پیداوار میں کمی کر کے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، سبق سیکھیں اس بات سے کہ دیکھیں وہ کتنے بے بس ہیں، بارش نہیں کر سکتے، اپنی فصلوں کو بہترین طریقے سے جو پیدا ہو رہی تھی اس میں اگر کمی ہو گئی ہے، کم ہو گئے ہیں اس کو، تو اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ یہاں سے انہیں بھی یہ سمجھ آنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سب کچھ یہ میرے رب کی طرف سے، قحط سالی بھی میرے اللہ کی طرف سے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، بارشیں بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ دیتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور درختوں پہ، فصلوں پہ جو پھل آتا ہے، جو ہمیں پیداوار ملتی ہے، یہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے دیتا ہے، جیسے جس پہ مہربان ہو، اور انسان کو یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یذکرون، تاکہ ان سے سبق حاصل کرے، ان سے نصیحت حاصل کرے اور اپنی عقل سے کام لے اور اپنے رب کو پہچانے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ جب کبھی بھی اس قوم پہ آل فرعون کا ذکر ہے اور ان کے ذریعے سے قرآن کی بات ہے، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ہے کہ جب بھی ان کو ملتی حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پہ آتی، اللہ ان پہ مہربان ہوتا ہے، یا ان کے آزمائش کے طور پہ ان پہ نعمتیں ملتی، اچھائیاں ملتی، بھلائیاں آتی ان کے پاس، تو یہ فرعونی کہتے قالوا لنا هٰذِهِ یہ تو ہمارا حق ہے۔ کیا آج ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ اگر اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری پلاننگ کا نتیجہ ہے، یہ ہماری چالاکی اور عقل کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ ہم کہتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ کی طرف دھیان نہیں۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سب رب کی مہربانی ہے، اس نے مجھے سمجھ بھی دی، اس نے مجھے عقل بھی دی، اور اس نے مجھ سے یہ ایسا فیصلہ کروایا کہ جس سے مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا کا ہو، اور اسی طرح انسان کو اگر نیکی کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، نماز کا، ہدایت کا، اچھی بات کا جہاں سے ملتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ میں یہاں پہ موجود ہوں، میں یہ سیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ لیکن وہ کہتے نہیں کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، بجائے شکر کرنے کے اس کو اپنا حق سمجھ کے اس کو اللہ کی ناشکری کرتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ اور اگر ان کے اوپر کوئی نقصان آتا، تکلیف آتی، یا کوئی آزمائش آتی، چھوٹا موٹا عذاب آتا، تو یطیروا تو کہتے یہ نحوست ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے اوپر، بنی اسرائیل میں سے بھی، اور جو ان کے وہ جادوگر تھے وہ بھی بہت سارے ایمان لے آئے، تو کہتے یہ ان کی نحوست ہے۔ اللہ، خبردار، اللہ فرما رہے ہیں خبردار، ایسی بات نہیں کرنی، انما بے شک جو بھی طائرہم آتی ہے تمہارے اوپر پریشانی، تکلیف، یہ تمہاری تقدیر ہے، یہ تمہارا نصیب ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، عند اللہ اپنے رب کی طرف سے، یہ اللہ کے نئے آزمائشیں جس جس کے لیے جو مقرر کی ہوئی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں، یہ اس کی طرف سے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت کیا ہے، وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتی، اس طرف دھیان ہی نہیں رکھتی کہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، نہ کسی کی نحوست ہے، نہ کسی کی خوش بختی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ساری چیزیں۔ اب کیا ہے کہ وہ اس بات کو، جیسے آج بھی ہے کہ یہ شگون لیتے ہیں
کہ یہ فلاں کی نحوست ہے، یہ ایسے ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ لے تو کام نہیں ہوتا، واپس آ جائیں، کسی دن فلاں دن سفر نہیں کرنا، اس دن یہ کام نہیں کرنا، فلاں دن وہ کام نہیں کرنا، کسی دن کپڑے نہیں دھونے، کسی دن کچھ نہیں کرنا۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شگون لینا شرک ہے۔ کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے 13 کا ہنسا منحوس ہوتا ہے، 13 کو وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی انگریز کی طرف سے بنا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بھی ہے، یہ کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو طیر کہتے ہیں پرندوں کو، پرندے کا اڑنا۔ تو یہ مشرکین مکہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی یہ کام کرتے تھے کہ وہ پرندے ایک شاخ پہ بیٹھے ہیں، ایسا کہتے ہیں یہ کام کریں یا نہ کریں، ان کو اڑاتے۔ اگر وہ دائیں جاتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کام کرنا صحیح ہے، اگر بائیں جاتے کہتے ہیں نہیں کرنا صحیح ہے، اور اگر وہ کہیں اوپر اڑ جاتے کسی اور طرف جاتے تو پھر کہتے نہیں پھر اس کا شگون لینا ہے دوبارہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ تو انہوں نے اپنی قسمت کو، اپنے تقدیر کو ان شگون کے حوالے کیا ہوا تھا بجائے رب کے حوالے کرنے کے۔ تو اس لیے کوئی اچھا اور کوئی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دکھی تھے، بڑے غمگین تھے۔ تو اسی وقت چاند گرہن بھی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا یہ چاند گرہن بھی ابراہیم کے غم سے چاند گرہن لگ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب میرے رب کا حکم ہے، نہ کسی کے مرنے سے، نہ کسی کے پیدا ہونے کے، نہ کسی کے آنے، نہ کسی جانے سے، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، سب میرا رب کر رہے۔ تو اس لیے یہ شگون لینا جو ہے یہ سراسر حرام ہے، سراسر شرک ہے، اور یہ انسان کو بزدل بناتا ہے مستقبل کی چیزوں کو دیکھ کے، کہ یہ آنکھ کا پھڑکنا، یہ ہاتھ کا خارش ہونا، یہ ایسے ہونا، یہ ویسے ہونا، یہ جوتی کا الٹا ہو جانا، یہ پانچے کا الٹا ہو جانا، یہ سب کی سب بنی ہوئی باتیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا امتحان ہوتی ہیں، تو شیطان بجائے اس امتحان کو انسان رب کی طرف رجوع کرے، وہ کوئی نہ کوئی جواز بنا کے اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، نقصان اس وجہ سے ہوگا، یہ نہ کرتے وہ ہو جاتا، فلاں نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا، اور یہ فائدہ اس وجہ سے تو تو نے یہ بڑا زبردست کام کیا، اگر تو اس وقت یہ ڈیسیژن نہ لیتا تو یہ تجھ سے نہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں سب کے سب شیطان جو ہے وہ مطمئن کر دیتا ہے، اور انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ وقالو، اور کہا فرعونیوں نے، مہ ماہ، جو کچھ بھی تحت نا لے آئیں، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو کچھ بھی لے آئیں، جو نشانی لے آئیں، جو علم لے آئیں، جو دلیل لے کے آئیں، بہی اپنے معجزات میں سے، من آیاتن جو تیرے رب نے تجھے دی ہیں نشانیاں، لتسحرنا بہا اور تم ہمیں ان سے سحر زدہ کر دو، ہمارے اوپر جادو کر دو، یعنی وہ سچ نہیں ہے، ہم جادو کے اثر میں آ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا کانوں سے، وما نحن لک بمؤمنین ہم ہرگز کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ جو مرضی ہے کر لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ جتنا مرضی ہے ہمیں علم سکھا لیں، معجزات دکھا لیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جیسے پیچھے بات ہوئی ہے، لاٹھی سانپ بن گئی، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، چمکتا ہوا ہاتھ بغل سے نکلا چاند کی طرح، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، کئی سال کے لیے کیا سالی پڑی، اس کو بھی انہوں نے جادو بنا دیا، پھلوں کا فصلوں کا کم ہونا، اس کو بھی انہوں نے جادو بنا دیا، ہر چیز جادو۔ جب انسان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی جواب نہیں ہوتا، علمی جواب نہیں ہوتا، تو سب کچھ جادو ہوتا ہے۔ یہ سب بے عقلی اور بے دلیل باتیں ہیں، دل ان کے مانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، ان اگلی آیات میں بھی ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن منہ سے نہیں مان رہے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس کے بعد پھر ہم نے پہلی 2 آزمائشوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، پھلوں کا کم ہو جانا اور قحط سالی، لمبی قحط سالی کا ہونا، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان، بارش، اولے، آندھی، جھکڑ، یہ بھیجا، والجرادہ، اور پھر ہم نے ان کی فصلوں کی تباہی کے لیے ٹڈی دل کو بھیجا، والقملہ، اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ گئے، یعنی ان کے سر میں جوئیں ہو گئی، ان کے بستروں میں کھٹمل ہو گئے، ان کے دانوں کو گھن لگ گیا، جو باقی اور جو فصل خراب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی صغیرہ کی ہوئی تھی، اس میں وہی چیزیں لگ گئیں، ساری کی ساری چچڑیاں پڑ گئیں ان کو، وصفادیا، ودفادیا، اور مینڈک، ہر چیز سے مینڈک، پانی سے مینڈک نکل رہے ہیں، برتنوں سے مینڈک، بستروں سے مینڈک، زمین پہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، ودما، اور پھر خون، ہر چیز میں خون، دودھ میں، پانی میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، سب میں ہر طرف خون ہی خون، اور اوپر سے گلیوں میں بھی خون، بارش
خون کی اللہ تعالیٰ نے کہی، آیاتن یہ اللہ کی نشانیاں تھیں، مفصلاتن یہ الگ الگ آئیں، یہ اکٹھی نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تو ایسے ہی اکٹھا سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہے، ان کے درمیان مدتوں کے فاصلے تھے، یہ اس طریقے سے آئیں، یہ اکٹھی نہیں آئیں، یہ الگ الگ اللہ نے بھیجی۔ فاستکبروا لیکن انہوں نے بجائے سمجھنے کے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تکبر سب سے بڑا جرم ہے، اور تکبر یہ ہوتا ہے انسان اپنی بندگی سے اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو بلند اور عقل مند سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تھے ہی مجرم، وہ کیونکہ شرک کرنے والا تو تکبر کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ جب بھی ان کے اوپر کوئی آتا، رجز یعنی عذاب، یہ جو اوپر اللہ نے 7 عذاب گنوائے ہیں، یہ جب بھی ان پہ آتے باری باری، قالو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب کو پکاریں، اس رب کو جس نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ تمہاری باتیں سنیں گا۔ آپ دیکھیں وہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، اور آپ کے رب بھی جو بات کرتے ہیں وہ بھی بالکل سچی ہے، لیکن خود اتنے متکبر تھے کہ خود دعا کرنے کے بجائے، ایمان لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ اپنے رب کے حضور یہ دعا کریں، کیونکہ اللہ نے آپ سے یہ وعدہ کیا اور اقرار کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنیں گا۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ اگر یہ دور ہو گیا ہمارے اوپر جو اس وقت عذاب ہے، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ہم ضرور آپ پہ ایمان لائیں گے، آپ کی نبوت کو مانیں گے، آپ کے احکامات کو مانیں گے، لازماً ہم مانیں گے۔ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل اور آپ کے ساتھ لازماً ہر حال میں بنی اسرائیل کو بھیجیں گے۔ یہ دو ہی مطالبات تھے نا، مجھے نبی مانے، اللہ کو ایک مانے، لا الہ الا اللہ، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ کوئی سلطنت، کوئی چیز تو آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، تو ہم یہ دونوں باتیں آپ کی مان لیں گے اگر آپ یہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام، وہ دور ہو جاتی، تو جیسے ہی وہ دور ہو جاتی ان سے تو پھر وہ نافرمان ہو جاتے اور اللہ کی فرمان برداری کی طرف نہ آتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو بھیجتے۔ اِلیٰ اَجَلٍ ہُم بالغوہ تو پر اسی طرح کرتے کرتے ہر امت کی ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کی ایک عمر ہے، جیسے انسان کی عمر ہے ایسے عمر ہے، جیسے اس امت کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کب ہے؟ یہ امت ختم ہو جائے گی، کسی حال میں بھی ہو، سارے نیک ہوں، سارے بد ہوں، یا جیسے چل رہے ایسے ہی چلتا رہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کی عمر ہے، قیامت جب آ جانی ہے، آنی لازمی ہے، وہ اس کی عمر ہے۔ اسی طرح ہر نبی کی عمر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عمر ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کرتے کرتے ان پہ عذاب آتا، پھر یہ مانتے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے، پھر اس سے پھر جاتے، یہ کرتے کرتے یہ اپنے عمر کو پہنچے، اِلیٰ اجل ہم بالغو وہ جو اللہ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا اس پہ پہنچ گئے، اذا ہم ینکثون تو اس وقت وہ وعدہ توڑے ہوئے تھے، اللہ کے ماننے کی بجائے، اللہ کی توحید کو ماننے کی بجائے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے انہوں نے توڑے ہوئے تھے، اور اسی حال میں پھر ان کو عذاب آیا اور وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا وہاں ان کو غرق کر دیا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ناکام ہو گئے، کیوں کہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، تو حالت ایمان میں نہیں تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔